السلام علیکم، میں ہوں نجم ملوی اور واچنگ مائی وی لاگ چینل۔ آج ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے باہر کی ویڈیو بنائیں، تو چلتے تھوڑا ادھر ادھر گھومتے اور شہر کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے، خیر آپ کے رائٹ سائڈ پہ نیچے لال رنگ کا بٹن ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں اور آگے دیکھیں ویڈیو۔ تو یہ اس وقت ہم یورپ کا ایک شہر ہے، گیسٹ کریں کون سی جگہ ہے، کون سا شہر ہے اور کون سی جگہ ہے، تو آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ تھوڑا فون ہل رہا ہے اس لیے کہ ہم چل رہے ہیں، اور اسٹیبلٹی اس فون کی ویسے تو آئی فون کی تو اچھی ہوتی ہے، لیکن گو پرو کیمرے کی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن آج کی خبر گوادر کے حوالے سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ گوادر میں پراپرٹی خریدیں تو کس طرح ہم ایک اچھی پراپرٹی اور اسکیم سے بچیں، یعنی جعلی قسم کے ایجنٹوں سے بچیں، اور کسی پراپرٹی خریدنے کے لیے کون کون سے پیپر چاہیے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کوئی بھی پلاٹ، گھر کسی بھی اسکیم میں خریدیں، ایک تو لیز کے پیپر دیکھ لیں، پھر گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جا کے وہاں سے چیک کرائیں کہ وہاں پر اس کی دوسری فائل موجود ہے یا نہیں ہے، وہاں سے چیک کرا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ہی فیئر ڈیلنگ ہو تو اس کے لیے تھوڑے سے پیسے خرچ کریں، اور جہاں آپ لاکھوں اور کروڑوں کی اگر زمین لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وکیل کو بیچ میں ڈالیں، پراپرٹی ایکسپرٹ کوئی وکیل ہو تو اس کو ساتھ میں رکھیں اور اس سے سارا کام کروائیں، اور وکیل آپ کا اپنا ہو، ورنہ بعض دفعہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ سے لوگ خریدتے ہیں تو وکیل ان لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے پھر انہی لوگوں کے کام کرتا ہے، کوئی چیز چھپانا ہوتی ہے تو چھپا لیتا ہے۔ تو وکیل آپ لوگ اپنا کریں۔ اور گوادر میں پراپرٹی خریدنا کوئی ان سیف تو نہیں ہے، بس یہ کہ دنیا میں ہر جگہ قانون پہ چلنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں قانون پہ لوگ چلتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی پراپرٹی خریدیں تو اس کو پاور آف اٹارنی پہ لینے کے بجائے ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ لوگ ڈائریکٹلی رجسٹری کرا لیں، کیونکہ رجسٹر کرانے سے آپ کی پھر 100%، ویسے تو پاور آف اٹارنی پہ بھی آپ کے پاس پاور ہوتے ہیں ہول سول، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ رجسٹری کرا لیں تاکہ آپ فرسٹ آنر بن جائیں ایک طریقے سے۔ اگر آپ پاور آف اٹارنی لیتے ہیں تو مثال کے طور پہ وہ پیپر غائب ہو گئے یا کھو گئے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے سارا وہ پھر دوبارہ آپ اس آدمی کو کہاں ڈھونڈیں گے جس سے آپ نے پاور آف اٹارنی بنائی ہے۔ اگر پاور آف اٹارنی کھو جائے تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پیپروں کے اپنے ڈاکومنٹس کی ایک فوٹو کاپی رکھیں، اور اوریجنل جو ہیں ایسی جگہ رکھیں کہ تاکہ وہ سیف رہیں۔ اور جہاں تک لینڈ کا تعلق ہے تو اس میں اگر زمین ہے تو جتنی لکھی ہوئی ہے اس کی پیمائش کر لیں، اور خریدتے ہی آپ اگر باؤنڈری بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جب باؤنڈری وال بن جاتی ہے تو پھر تو 100% جو ہے پھر کوئی چانس نہیں رہتا ہے، لیکن زیادہ اگر آپ کو سیفٹی چاہیے اور ملک سے باہر ہیں تو جو لوگ اوورسیز رہ رہے ہیں ملک سے باہر، ان کے لیے سب سے اچھی ایڈوائز میں یہ دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے کبھی بھی زمین نہ خریدیں، بلکہ آپ خریدیں بنا بنایا گھر خریدیں۔ گوادر میں بنا بنایا گھر خریدنے سے یہ فائدہ ہوگا، بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر قسم کی NOC آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگی، الیکٹرکسٹی کی لائن لگوائیں تب آپ پیسے بھریں، اگر آپ کے پلاٹ ہے بنائیں گے تو الیکٹرکسٹی کے پیسے بھریں، یعنی کنیکشن کے۔
پانی کے کنیکشن کے پیسے بھرے ہیں، پھر کئی قسم کے دوسرے ہیں۔ زیادہ اچھا ہے کہ آپ بنی بنائی پراپرٹی خریدیں، اور بنی بنائی پراپرٹی میں یہ فائدہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں، خریدتے ہی آپ جا کے 2-4 ہفتے مزے سے پکنک بھی بنا سکتے ہیں۔ اور بنی بنائی پراپرٹی کا سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں گھر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور آبادی بھی قریب ہوتی ہے۔ زمین آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی آپ کی زمین کہاں ہے، آپ خرید لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے وہ تو جنگل میں ہے یا کسی پہاڑ کے اوپر ہے، یا کسی نے جعلی کاغذات آپ کے دے دی اٹھا کے۔ گھر خریدتے ہیں تو آپ شفٹ ہو جاتے ہیں، اپنا تالا ڈال دیتے ہیں، کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو زمین 10 سال بعد آباد ہوگی، بنا بنایا ہوا گھر تو آباد ہے، اس میں آپ سیدھے جا کے شفٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس گھر کا کرایہ بھی اگر 5 سال کتنا آپ کو ملے گا کیلکولیٹ کریں تو بات وہیں آ جاتی ہے۔ اگر زمین سستی مل رہی ہے، زمین خریدیں، جتنے کی زمین ہے اس سے ڈبل پیسے کنسٹرکشن میں لگ جاتے ہیں۔ تو بنا بنایا خرید لیں، بے شک ٹوٹا پھوٹا ہو، تھوڑا سا رینویٹ کرا لیں۔ بنا بنایا ہوگا تو آلریڈی جو ہے اس کے لیز کے ڈاکومنٹس بھی ہوں گے، ان اتھرائز زمین نہیں ہوگی۔ جب آپ زمین خریدتے ہیں تو وہ ان اتھرائز ہوتی ہے، اس کے بعد جب گھر بھر سب کچھ بنا لیتے ہیں تو اتھرائز کرانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو ان اتھرائز جب تک جگہ ہوتی ہے تب تک تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وہ بغیر پیسوں کے آپ سے خالی کرا سکتی ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو پھر ایجنٹ بھی ہیں، ایجنٹ بھی مختلف قسم کے ڈرامے کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ خیر، آپ کے رائٹ سائڈ پہ نیچے لال رنگ کا بٹن ہے، اس کو دبا دیں، سبسکرائب لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کی شہر کی اور بھی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ شہر ہے، شروع میں تو میں نہیں بتایا تھا، چلے بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے سویڈن کا شہر اسٹاک ہوم۔ اس وقت ہم اسٹاک ہوم کے شہر میں ہیں، اور گھر کے پاس جو ایک مارکیٹ ہے وہاں جا رہے ہیں کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے۔ تو سوچا کہ بھائی باہر کی ویڈیو بنا لیں، زیادہ اچھا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے پورے شہر، تو یہ ہے ساری صورتحال۔ اور بھی ویڈیو آپ بناتے رہیں گے آپ کے لیے، اور یہی بنا لیے تو دیکھیں خیر کیا ہوتا ہے۔ تو گوادر میں ویسے کچھ سال اور لگیں گے، پھر وہاں کی زمین آپ کو ملے گی نہیں، کیونکہ گوادر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، زمینیں لوگ لے رہے ہیں اور گھر بھی خرید رہے ہیں لوگ، فیکٹریز بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت زمینیں بھی سستی ہیں، گھر بھی سستے ہیں، یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے کہ آپ گوادر میں گھر خریدیں، زمین نہ خریدیں۔ ویسے آج کل وہاں پہ شپس وغیرہ تو آ رہے ہیں اور کام شروع ہو گیا ہے، کئی ہزار کنٹینر جو ہے وہ سالانہ کی بنیاد پہ جو ہے، رشیا بھی اب تو جڑ گیا ہے سی پیک میں، تو گوادر پورٹ پہ رشین سامان بھی آنے لگا ہے، کیونکہ انڈیا سے اب ان کے وہ حالات تو نہیں رہا۔ انڈیا نے جب سے امریکہ کو ایکسیپٹ کیا ہے، ایکسیپٹ خیر نہیں، جب تک جو امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا انڈیا جا کے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر اب رشیا کا جو دار و مدار ہے وہ پاکستان کی طرف موو ہو گئے، تو پاکستان سے اب ساری ہیلپ لیں گے وہ، یہ ہے۔ اور حالات کے حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو اسمبلی میں ان کا بل پاس نہیں ہوا بجٹ کا، جس کی وجہ سے اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ نیتن یاہو ایک دفعہ پھر فارغ ہو گئے ہیں،
اب دوبارہ قریب ہر 2 سال بعد وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اور اسمبلی میں کوئی بھی بل پاس نہیں ہو تو حکومت گر جاتی ہے وہاں پہ. تو اب پھر حکومت گر گئی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب وغیرہ اور دوسرے کنٹری جو ہے زیادہ جو ہے پریشان ہے، کیونکہ اب جو گورنمنٹ آئے گی وہ تو 100% جو ہے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ملک کو ضرور لڑوائے گی. اور جس میں سب سے ہاٹ ٹاپک جو چل رہا ہے کہ وہ اندیشہ ہے کہ ایران عراق تو نہیں، ایران سعودی عرب، ایران عراق تو کھیل ختم ہو گیا نا، وہ بھی ایک کھیل ہی تھا. عراق کو امریکہ بیچ رہا تھا اسلحہ، ایران کو اسرائیل کی طرف سے جا رہا تھا. بیچ میں ایک وہ کک بیک لینے والے ایک عربی تھے جو کہ ایران کو بیچ رہے تھے اسلحہ، اور عراق امریکہ بیچ رہا تھا. جب دونوں خوب لڑے اور دونوں میں سے ایک کمزور ہو گیا تو اس کے بعد جا کے انہوں نے چڑھائی کر دی. تو یہ کھیل دنیا میں ہوتا رہتا ہے، انٹرسٹ کی جنگ ہوتی ہے. میں امریکہ کو برا نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ سب جگہ ہو رہا ہے. گھر میں بھی انٹرسٹ کی جنگ ہوتی ہے لوگوں کے، شہروں میں بھی ہوتی ہے علاقائی جنگ، پھر صوبائیت کی جنگ ہوتی ہے، اور ملکوں کا آپس میں ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو سب جگہ ایک ہی کھیل کھیل رہا ہے، یعنی ملکوں کی جنگ سے لے کے اور ہمارے ڈرامے میں دیکھیں ہر گھر میں جنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، جیلیسی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کا بٹن ہے، لال رنگ کا بٹن ہے آپ کے رائٹ سائڈ پہ نیچے، اس کو دبا دیں. میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ولاگ چینل. تو اس سے اگلی ویڈیو بھی دیکھیے گا. یہیں تک رہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مقام تک پہنچ گئے ہیں اور اس وقت ہم سویڈن میں ہیں.